أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 22 کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص حکم بیان فرمایا۔ عام امتی کو تو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی عورت کے ساتھ بغیر حق مہر کے ادا کیے نکاح کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہ اجازت اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی کہ اگر آپ کو کوئی عورت خود سے پیشکش کرے کہ آپ بغیر مہر کے میرے ساتھ نکاح کر لیں اور آپ اس عورت کو قبول کر لیں، یعنی اس پیغام اور دعوت کو قبول کر لیں جو آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کی چاہت اور خواہش کے مطابق بغیر حق مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگرچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصی حکم کے باوجود بھی کسی بھی اپنی بیوی کے ساتھ بغیر حق مہر کے نکاح نہیں کیا، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ اگر کوئی عورت بغیر حق مہر کے مطالبے کے نکاح کرنا چاہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک واقعہ کی طرف اشارہ تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں، آپ بغیر حق مہر کے ادا کیے مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو یہ چونکہ آپ سب حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کے مہینہ کے مناسبت کے حوالے سے آپ کے سامنے سیرت النبی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی سلسلہ کی یہ ایک کڑی تھی ازواج مطہرات کا تعارف۔ تو آج آپ کے سامنے یہ آخری درس ہے میرا، جس میں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج، ایک سیدہ ماریہ قبطیہ اور ایک یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مختصر تعارفی خاکہ پیش کروں گا۔ سیدہ میمونہ، ان کے والد کا نام حارث ہے اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ یہ در حقیقت 8 بہنیں تھیں مختلف روایات کی روشنی میں، جن میں سے 4 بہنیں حارث اور ہند کی اولاد ہیں، یعنی ان دونوں میاں بیوی کی اولاد ہیں، اور 4 جو ہیں وہ ہند کی بیٹیاں تو ہیں لیکن وہ حارث سے نہیں ہیں بلکہ ان کے والد اور ہیں۔ تو یہ جو ہند اور حارث کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں ایک نام ہے ام الفضل اور دوسرا نام ہے لبابہ صغرا، تیسرا نام ہے اسماء بنت الحارث اور چوتھا نام ہے عزہ بنت الحارث۔ یہ 4 نام ہیں جو سیدہ میمونہ کی سکی بہنیں ہیں، والد اور والدہ دونوں طرف سے۔ 4 بہنیں یہ ہو گئی ان کی، یعنی ایک سیدہ میمونہ اور 4 یہ، اور 4 بہنیں ان کی اور ہیں، جن میں سے ایک ہیں اسماء بنت عمیس، دوسری ہیں سلمہ بنت عمیس، اور تیسری ہیں سلامہ بن عمیس یا بنت عمیس، اور چوتھی ہیں زینب بنت خزیمہ۔ یہ 4 بہنیں ہیں ان کی، جو ماں شریک تو ہیں لیکن باپ شریک نہیں، اور یہ جو چوتھی بہن ہے زینب بنت خزیمہ، یہ بھی ام المؤمنین ہے۔ ابو عمر رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی سیدہ میمونہ کی ماں کی طرف سے بہن تھیں۔ تو ابن قتیبہ نے لکھا ہے
کہ یہ کہا جاتا تھا کہ پوری روئے زمین میں ہند بنت عوف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دمادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت نہیں ہے. یعنی سیدہ میمونہ کی جو والدہ ہیں ہند بنت عوف، ان کے متعلق روئے زمین میں دمادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت عورت اور کوئی نہیں. اس کی وجہ کہ ان کے دمادوں میں درج ذیل شخصیات تھیں. نمبر 1 خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے. یکے بعد دیگرے ان کی 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں ہند بنت عوف کی. اس کے بعد دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے داماد تھے. یہ اسما بنت عمیس سیدنا جعفر کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. اسی طرح سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بھی ان کے داماد تھے. سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی ان کے داماد تھے. سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب بھی ان کے داماد تھے. سیدنا علی بن ابی طالب اور شداد بن ہاد بھی ان کے داماد تھے. تو یہ بڑے عظیم نام ہیں جو ان کے دامادوں میں شمار ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑی عظیم عورت تھیں کہ اللہ رب العزت نے بڑے عظیم مرتبے والے داماد انہیں عطا کیے. تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی کے نکاح میں تھیں، لیکن کسی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی. اس کے بعد دوسرا نکاح ان کا ابو رحم بن عبد العزیٰ بن ابی قیس سے ہوا. اس کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں ان کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ابو حیثمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اپنا اختیار اور ولایت اپنی بہن ام الفضل کو دی. سیدہ ام الفضل نے یہ اختیار اپنے شوہر سیدنا عباس کو دیا اور انہوں نے پھر یہ سیدہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. یعنی مختلف روایات ہیں. بعد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور بعد میں آتا ہے کہ انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا. بہرحال تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ عمرہ کے لیے قریش سے طے شدہ شرائط کے مطابق مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے. تو تیسرے روز حویطب بنت عبد العزیٰ قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ کی مدت قیام ختم ہو چکی ہے، لہذا آپ اب مکہ کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے تھوڑا سا وقت قیام مکہ کے لیے اور دے دو تو میں تمہارے سامنے شادی کروں اور تمہیں ولیمے کا کھانا بھی کھلاؤں، تم بھی میری شادی میں شریک ہو جاؤ. تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مکہ چھوڑیں. یعنی وہ دشمن تھے تو وہ اس چیز کو برداشت اور پسند نہیں کر رہے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ اور صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر مکے کی سرزمین کو چھوڑا اور مقام شرف پر آئے اور وہاں سیدہ سے آپ کا نکاح ہوا. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ آپ نکاح کے وقت احرام میں نہ تھے بلکہ عمرہ کر کے احرام کھول چکے تھے. اور خود سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مقام شرف پر نکاح فرمایا. اس وقت ہم دونوں حلال تھے، یعنی احرام باندھے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کیا. تو یہ اس کی تردید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت احرام میں نکاح نہیں ہوا بلکہ حالت احرام کے بعد نکاح ہوا. اور پھر عجیب اتفاق یہ ہے کہ سیدہ میمونہ کا نکاح مقام شرف میں ہوا اور اسی مقام پر ان کا سن 51 ہجری میں انتقال بھی ہوا. یعنی سن 7 ہجری میں جس مقام پہ آپ کا نکاح ہوا، سن 51 ہجری میں اسی مقام پہ آپ کا انتقال ہوا.
تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 46 احادیث مروی ہیں، اور ان احادیث میں سے بعض احادیث سے ان کی فقہ دانی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا مختصر تعارفی خاکہ تھا جو مختلف تاریخ کی کتابوں میں جس حد تک ممکن تھا دستیاب تھا وہ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں سیدہ ماریہ قبطیہ، ان کے والد کا نام شمعون تھا۔ یہ مصر کے بادشاہ مقوقش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سب سے آخری اولاد جو ہے سیدنا ابراہیم، وہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش یعنی سیدنا ابراہیم کی ماہ ذی الحجہ سن 8 ہجری میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، اور عقیقے کے اندر 2 مینڈے آپ نے ذبح کیے، ان کا سر منڈوایا اور بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی، اور بال جو ہیں وہ زمین میں دفن کر دیے گئے، اور اپنے بیٹے کا نام اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ چونکہ بچہ بہت خوبصورت اور تندرست تھا، ابو رافع نے جب ابراہیم کی پیدائش کی آپ کو خبر دی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ابو رافع کو ایک غلام بطور انعام دیا۔ آپ ابراہیم کو گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ عرب کے قاعدہ کے مطابق ابراہیم کو ایک دائیہ ام بردہ بنت منذر انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ ان کی پرورش کریں اور انہیں دودھ پلائیں۔ چونکہ یہ دائیہ ایک لوہار کی بیوی تھی تو ان کے چھوٹے سے گھر میں اکثر بھٹی کا دھواں رہتا تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جب وہاں جاتے تو آپ کی آنکھ اور ناک میں دھواں گھستا، اور آپ انتہائی نازک طبع ہونے کے باوجود اس کو بچے کی خاطر برداشت کرتے۔ ابراہیم ابھی 17 یا 18 ماہ کے ہوئے تھے کہ ہجرت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن آپ نے زبان مبارک سے فرمایا، بخدا ابراہیم، ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں۔ آنکھ تو رو رہی ہے، دل بھی غم زدہ ہے، مگر ہم ایسی کوئی بات زبان سے نہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ جس دن سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی روز سورج گرہن ہو گیا۔ قدیم زمانہ میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت پر ہوا کرتے تھے۔ اس اعتقاد کے تحت مدینہ کے مسلمانوں میں بھی یہ بات مشہور ہونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے یہ ایسے ہوا۔ تو آپ کو یہ بات بہت ناگوار اور ناپسند گزری، کیونکہ یہ انسان کی عاجزانہ حیثیت کے خلاف تھی۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد پھر ایک تقریر فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ جل شانہ کے سامنے جھک جاؤ۔